ماشاءاللہ حافظ غلام رسول طیب بھی صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، جوڑی ہے ماشاءاللہ، اللہ جوڑی سلامت رکھے، ہمیں اللہ برکت دے عطا فرمائے۔ جی وہ ان کے کمنٹس آیا، اصل میں وہ جب نعت چل رہی تھی تو حافظ صاحب اسکرین پر نہیں تھے، تو جیسے ہی نعت ختم ہوئی حافظ صاحب اسکرین پر آئے تو پھر انہوں نے جو ہے اپنے کمنٹس میں کہا کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے سلام عرض کیا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنا سلسلے کے اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ حافظ غلام رسول طیبی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو ان سے عرض کروں گا کہ منقبت آپ سنا دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، ہر در پہ یہ سر ہم سے جھکایا نہیں جاتا۔ میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میں نے سر کو جھکا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، سرشار کر دیا مجھے، بے خود بنا دیا، سرشار کر دیا مجھے، بے خود بنا دیا، اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا، اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا، ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے، منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا، اور ذکر رسول پاک نے ایسا مزہ دیا، میں خانۂ حیات کو غم خانۂ حیات کو جنت بنا دیا،
جس نے نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا، جس نے نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا، او کی زندگی جے سواری نہ جاوے، او کا دی دوا جے بیماری نہ جاوے، پرا پھوک چھٹ ایسی دولت نیازی جڑی یاری دینا تو واری نہ جاوے، اس پر ہوئی رحمتیں مولا کی بارشیں، جس نے نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا، اور مانگا نیازی میں نے جو صدقہ حضور کا، میرے خدا نے میری طلب سے سوا دیا، میرے خدا نے میری طلب سے سوا دیا، میرے خدا نے میری طلب سے سوا دیا، میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا۔ ماشاءاللہ ہمارے حافظ عثمان صاحب نے آپ کے لیے بھی جناب غلام رسول صاحب، اللہ پاک آپ کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور انہوں نے دعا کے لیے بھی عرض کی ہے کہ حضرت اگر میرے حق میں دعا ہو جائے رب تعالیٰ مدینے کے بابرکت مہینے میں مجھے مدینہ منورہ کی بادل حاضری نصیب فرمائے۔ گفتگو کچھ بس کنکلوڈ کرتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، اور اگر پوری تفصیل میں جائیں تو بہت زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ جو نتیجہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، اور اس کا اختتام اس بات پر ہوا کہ 70 کے قریب جو کافر جو تھے مسلمانوں کے قیدی بنے، اس میں حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا، حضرت عقیل بن ابو طالب یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، یہ لوگ بھی قیدی بن کر آئے۔ لیکن جب قیدی فرسٹ ٹائم قیدی مسلمانوں کے پاس آئے، پہلی جنگ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اشداء والکفار ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جس کا جو رشتہ دار ہے اس کو پکڑاؤ، وہ خود اس کی سر قلم کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم دل ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے کو پسند فرمایا، اور اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے جو کافر 70 کے قریب مسلمانوں کی قید میں آئے تھے انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ فدیہ دے دیں تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ تو بہت سارے لوگوں نے فدیہ دے دیا، آزاد ہو گئے، اور کچھ جو فدیہ نہیں دے سکے تو ان کے لیے کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کو جو چیز سکھا سکتے ہیں، کوئی ہنر، کوئی تعلیم، کوئی لڑنے کا ہنر، کوئی اور لکھنے لکھانے کا ہنر، تو وہ سکھا دیں تو وہ فدیہ کے طور پر ان کی طرف سے قبول کر لیا جائے گا۔ تو یہ جو حسن سلوک مسلمانوں نے کیا، اس سے متاثر ہو کے بہت سے کافر جو تھے وہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہوئے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی ہیں، وہ مسلمان ہوئے۔ اور یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو پکڑاؤ، وہ اس کی گردن خود اتارے گا، تو اس سے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر بعد میں جب وہ اسلام لے آئے، اور بعد میں اپنے والد صاحب سے ذکر کرتے ہیں کہ جب ہم پہلی جنگ بدر کی ہوئی تھی تو اس وقت میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، ابو آپ جو ہیں مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو دوران جنگ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، تو میں نے آپ کو باپ سمجھتے ہوئے آپ کا خیال کیا اور آپ پر تلوار نہیں چلائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں ایک لمحے کی دیر نہ کرتا تیرا سر جو ہے نا
در سے اتار دیتا. تو یہ صحابہ کا جذبہ تھا کہ وہ رسول اللہ کے سامنے سے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے تھے. اور غزوہ بدر کے حوالے سے دو باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کے قریبی ساتھی اور صحابہ تھے وہ سب اس میں شریک ہوئے سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے، کیونکہ جب یہ بدر کا موقع آیا تو حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت عثمان غنی کی زوجہ تھی وہ شدید بیمار تھی. تو حضور نے حضرت عثمان غنی کو مدینہ منورہ میں رکنے کا حکم ارشاد فرمایا. اور جب بدر کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حصہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں لگا ہوا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات اگر نہ کی جائے تو یہ بھی زیادتی ہوگی، کیونکہ 70 جو کافر مارے گئے، ایک روایت کے مطابق 24 اور ایک روایت کے مطابق 34 کافروں کو اکیلے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے واسط جہنم فرمایا. یہ وہ دن تھا کہ جب کافروں نے دیکھا کہ اسد اللہ الغالب کون ہے، مولا مرتضی کون ہے اور شیر خدا کون ہے، کہ دیکھنے میں تو بہت پتلے دبلے سے، لیکن جب حملہ کرتے ہیں تو قوت پروردگار کے ساتھ حملہ کرتے ہیں. شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. تو مین آف دا میچ سمجھ لیں آپ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا کہ انہوں نے 34 کے قریب کافروں کو واصل جہنم فرمایا. اور جیسا کہ میں نے 15 تاریخ کو بھی آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ اہل بدر کی پھر فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب فرما دیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اب ان کی آنے والی زندگی کا عمل ان کے جنت میں جانے میں رکاوٹ نہیں بنے گا. اور ایک صحابی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بدر کے صحابی تھے، لیکن وہ اپنے غلاموں کے معاملے کے اندر تھوڑی سختی کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام ہمیشہ غلاموں کے ساتھ، ماتحتین کے ساتھ حسن سلوک اور نیک سلوک اور خیال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن وہ تھوڑا سخت مزاج تھے، اپنے غلاموں کے ساتھ سختی کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان صحابی کا انتقال ہوا تو ان کی بہت شکایتیں جاتی تھی نبی پاک کے پاس بھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھی، حضرت عمر کی خدمت میں بھی، لیکن وہ فرماتے تھے کہ یہ بدری صحابی ہے، اس کا یہ عمل اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا. خواہ وہ یہ اللہ تبارک نے فضیلت عطا فرمائی کہ جنہوں نے بے سر و سامانی کے حال میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے بدر والوں کی اس وقت مدد فرمائی کہ جب وہ بے سر و سامانی کے حالت میں تھے. تو جن لوگوں نے بے سر و سامانی کے حالت میں اپنا تن من دھن دین اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ اجر عطا فرمایا کہ ان کے لیے جنت کو واجب فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام نفوس قدسیہ کو یاد کرنے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کی ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا الہ العالمین، ہم یہاں جمع ہوئے اور ہم نے تلاوت قرآن کی، نعت رسول مقبول پڑھی اور غزوہ بدر کے واقعے کو ہم نے یہاں بیان کیا. اصحاب بدر کے فضائل اور اصحاب بدر کے واقعات اور ان کی کاوشوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا. یا الہ العالمین، ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین، اس کے صدقے ہماری صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کی بخشش فرما، ہمارے والدین اور اساتذہ کی بخشش فرما، ہمارے جملہ مرحومین کی بخشش فرما. جو ہم میں بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما. جو حضرات حاضرین اور ناظرین ہمارے اس بہار رمضان ٹرانسمیشن میں شامل رہتے ہیں
دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، یا الہ العالمین ان کی تمام نیک دلی جائز تمناؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کے حال پر بھی رحم فرما اور ہمارے حال پر بھی رحم فرما، ہمیں ہر آنے والی پریشانی اور مصیبت سے محفوظ فرما، ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، خصوصاً اہل پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ یا الہ العالمین حافظ غلام رسول صاحب جن کے کاشانے پر یہ محفل ہر روز سجائی جاتی ہے، ان کو بھی اجر عظیم اور اجر جزیل عطا فرما یا الہ العالمین، اور جتنے بھی یہ فیضان عشق رسول کے ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کو بھی اپنی جناب سے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرما، ان کی تمام نیک دلی جائز تمناؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔